بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطرت و اہل بیت کی محبت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے لازم قرار دی ہے۔ کامل مومن وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کرتا ہے اہل بیت اطہار سے بھی اسی طرح محبت و عقیدت کرنے والا بنے۔ محرم الحرام کا جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان میں ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے دن آگے بڑھتے ہیں تو پھر شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور دل اور آنکھ دونوں اشکبار ہوتے ہیں۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور آنکھوں سے نمی نکلتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی اپنے اس لاڈلے نواسے سے ویسی محبت فرمائی ہے کہ جن کا صرف تذکرہ سن کر ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں دونوں شہزادوں کو حسنین کریمین کو یہ بشارت عطا فرمائی، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جبکہ آپ لوگوں کا بچپنا ہے تو ان دونوں شہزادوں کی عظمت و شان کا اندازہ لگائیں کہ جن کو بچپنے ہی میں جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی جا رہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے ایسی محبت فرماتے کہ تاریخ نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ اپنے لاڈلے نواسوں کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر کے بازار مدینہ کی مبارک گلیوں میں تشریف فرما لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر رش کرتے یہ کیسے خوش نصیب شہزادے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ جب آقا کریم ان کے قریب گئے تو آپ نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے۔ انہوں نے آقا کریم کی تعریف فرمائی۔ آقا کریم نے مسکرا کر کے کہا کہ اے ابوبکر سوار کی بھی تو تعریف کرو، دیکھو سوار بھی کیسے پیارے۔ اس طرح سے اپنے دونوں شہزادوں سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت حسین میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ آقا کریم اپنے عظیم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ساری فضاؤں کو معطر فرما رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ مدینہ پاک کی ایک نکڑ پر گلی کے کونے پر کچھ معصوم بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ ان معصوم بچوں پر جب آقا کریم نے اپنی نظر رحمت فرمائی تو ان بچوں میں سے ایک مخصوص بچے کو اپنے قریب بلوایا، بلا کر کے آقا کریم نے اسے اپنے گود مبارک میں اٹھایا، اس بچے کو پیار کیا، بوسہ دیا، اس کے بعد جانے کے لیے کہا۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ اتنے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے ایک مخصوص بچے کو بلوا کر لاڑ پیار کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا سننے کے قابل ہے۔ ناظرین اکرام، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، یہ وہ بچہ ہے جسے میں نے ایک مرتبہ حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے نواز حسین کے ساتھ کھیل کر وقت گزارا، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ وہ بچہ ہے اللہ پاک حسین کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا، بلکہ اسے اس کے والدین کو بھی اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الغرض حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، جنہوں نے 10 محرم الحرام کو عاشورے کے دن کرب و بلا کی زمین پر حق اور باطل کا ایسا فیصلہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اپنے تو اپنے دیگر دشمنوں نے بھی یہ کہنے پر اپنی زبان کھولی اور مجبور ہوئے کہ بے شک یزید باطل ہے اور حسین حق ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مومنین کے لیے پیغام دیا کہ صبح قیامت تک ایسے مرحلے آتے رہیں گے، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا، لیکن جو حق پر رہے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈٹا ہوا بنائے، کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنے، ڈرنے، گھبرانے کی ضرورت اپنے اندر محسوس نہ کرے، بلکہ جب تم اپنے آپ کو حق کا حقانیت کے ساتھ
ڈٹا ہوا پاؤ گے تو بے شک اللہ پاک تمہارا حامی و ناصر بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، معصوم بچوں کو تک حق کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کی شمع کو قیامت تک روشن و منور رکھنے کے لیے شہید کروا دیا۔ خود شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ اوپر اٹھا دیا گیا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ کیا حسین تیری شان ہے کہ ہاتھ تو یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا لیکن گلا کٹا کر آج بھی تاروں سے سر اپنا اونچا کرا ہوا ہے۔ تمام لوگوں سے اپنے سر کو اونچا کیا اپنی گردن کو دے کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تمام مسلمانوں، مومنین و مومنات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کی عطا گہرائیوں میں حسنین کریمین، کل اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھنے والے دل کو زندہ رکھیں اور اپنے دل میں ہمیشہ اس کے لیے مقام بنائے رکھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔